حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برکتوں والے مہینے میں آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ روزہ اور صبر ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے، شہوت سے روکے رہنا۔ رکنا بذات خود صبر ہے۔ صبر میں 3 بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کاموں پر جمے رہنا، دوسرے اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان سے اجتناب کرنا، اور تیسرے مصیبت پر صبر۔ تو ہم پہلے ان 3 بنیادی چیزوں کے حوالے سے دیکھیں گے کہ روزہ کس طرح اطاعت کے کاموں میں ہماری ہیلپ کرتا ہے، کیسے ہمیں اللہ کے روکے سے رکنا سکھاتا ہے، اور کیسے مصائب پر صبر کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کے روکے ہوئے سے رکنا، اور صبر بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان ان چیزوں سے رک جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اطاعت کے کاموں میں دیکھیے، جیسے سب سے بڑا اطاعت کا کام ہے نماز۔ عام دنوں کے مقابلے میں روزے کی حالت میں اور رمضان کے دنوں میں لوگ نماز کی پابندی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ ایک عمومی رویہ ہے۔ وہ لوگ جو بہت زیادہ کانشیس نہیں بھی ہوتے، رمضان میں ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں اطاعت کا یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور خود رب العزت نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ تو صبر اور نماز کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ نماز کی وجہ سے انسان 5 اوقات میں اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو باندھ لیتا ہے۔ فجر کے وقت جب وہ بیدار ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں تو بیداری پہلے ہو جاتی ہے، اس لحاظ سے فجر کی نماز خواہ کوئی گھر پڑھ رہا ہو یا باجماعت، بہرحال اس میں آسانی بہت ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ اپنے آپ کو باجماعت نماز پر باندھ لیں گے، تیار کر لیں گے، تو آسانی سے اطاعت کے اس کام پر جم سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ظہر کی نماز ایک بڑے بریک کے بعد آتی ہے۔ ظہر کے وقت تھوڑا سا ریسٹ کا ٹائم ہوتا ہے، ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو باندھتا ہے۔ پھر عصر کا وقت ہے، مغرب اور عشاء کا وقت سونے سے پہلے، یہ خاص اوقات ہیں۔ تو ان اوقات کی پابندی کرنا بذات خود صبر ہے۔ اطاعت کے کاموں پر جمے رہنا صبر ہے۔ تو اطاعت کے کاموں میں نماز افضل ہے، لیکن نماز کے لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت جبریل نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھنا بذات خود صبر ہے۔
احسان کا کوئی بھی کام صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ صبر میں انتظار کرنا بھی پایا جاتا ہے، مقررہ وقت کے لیے، مقررہ کیفیت کے حصول کے لیے۔ اب دیکھیں انسان جس وقت اپنے کاموں کی کوالٹی کو بہتر بنا رہا ہوتا ہے، اس وقت اسے کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو روک کے رکھنا پڑتا ہے کہ ابھی نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی بہتر ہوتی جائے گی۔ آپ اپنے وضو کی کوالٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اچھا وضو کرنا چاہتے ہیں، آپ اچھی نیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اچھی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک دن میں نہیں ہوگا یہ عمل، مناسب وقت کا انتظار کریں گے تو یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے، جیسے اطاعت کے کاموں میں انفاق کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، ظاہر ہے انسان اپنی ضروریات پر بعض اوقات صبر کرتا ہے، بعض اوقات خواہشات پر صبر کرتا ہے، اور اپنے اوپر یا تو دوسروں کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے یا اپنے دین کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے۔ جس وقت انسان اپنے مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لیتا تو اس کے لیے یہ صبر کرنا، مال پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا صدقات ہو۔ جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے مال نکالنے پر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اس پر جمانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے نیکی کے کاموں میں جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو والدین کا معاملہ بھی بچے کی طرح کا ہو جاتا ہے، لیکن اب دیکھیے کہ ایک کھلتے ہوئے پھول کی طرح بچہ، نازک کلی، اور ایک جھریوں والے بچے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جھریوں والا بچہ زمانے کے گرم و سرد چکھ چکا ہوتا ہے اور اپنے اندر کے رد عمل پر قابو بھی نہیں پا سکتا۔ بچہ روئے تو ایسا برا نہیں لگتا، انسان اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ والدین کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے انسان جب مشقت کرتا ہے تو یہ مشقت صبر ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ مشقت برداشت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ وقت گزارنا، پھر والدین کی پسند کو اپنی پسند پر ترجیح دینا، پھر والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ظاہر ہے وقت بھی چاہیے، مال بھی چاہیے، اور اس کے لیے اپنے اوپر جبر بھی چاہیے۔ یہ کیفیت صبر کے بغیر نصیب نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اپنی اولاد کو انسان اچھا انسان بنانا چاہتا ہے، اولاد کو مسلسل تلقین کرتا ہے، لیکن اولاد کے نیک عمل سیکھنے کے لیے اور برائی چھوڑنے کے لیے کتنا طویل صبر کرنا پڑتا ہے۔ روزے کی حالت میں انسان کو صبر کرنے کی زیادہ پریکٹس ہو جاتی ہے، تو یہ صبر نیکی کے کام کرنے پر، اطاعت کے کاموں پر جمنے کے لیے، اور اسی طرح سے برائی کو چھوڑنے کے لیے۔ اطاعت کے کاموں پر جمنے کے لیے انسان کو جو کوشش کرنی پڑتی ہے ان میں سے ایک عظیم کوشش وہ ہے جو خاتون اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے کرتی ہے، اس کی پسند کا خیال رکھنے کے لیے، اس کے جذبوں کی پاسداری کرنے کے لیے، پھر اس کے گھر کی حفاظت کے لیے، اس کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے۔ روزے میں انسان یہ صبر سیکھتا ہے اور اپلائی کرنے کے قابل ہوتا ہے، لیکن نیتوں کے ساتھ، ارادوں کے ساتھ معاملات درست ہوتے ہیں۔ آپ ارادہ کریں گے صبر کرنے کا تو اللہ تعالیٰ نیکی کے یہ کام کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اسی طرح ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات بنانے پڑتے ہیں بڑے صبر کے ساتھ، آپ تعلق کہیں بھی بنانا چاہیں، تعلقات صبر کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں سہج پکے سو میٹھا ہو،
تو یہ پکنے کا جو عمل ہے یہ بھی تو صبر ہے. جو کسان گندم کا بیج بوتا ہے اسی دن اس کی فصل کاٹنا نہیں چاہتا, اور اگر چاہے بھی تو ایسا ہو نہیں سکتا. جو آم کا پودا لگاتا ہے اسی دن وہ آم نہیں لے لیتا. بیج سے پھل بننے کا عمل صبر کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. جیسے زندگی میں ہم بہت سی چیزوں پہ صبر کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہونا تھا, ذہن قبول کر لیتا ہے اور انسان اس کے مطابق ان تمام امور کو برداشت کر لیتا ہے. اسی طرح سے نیکی کے امور کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, سیکھنا پڑتا ہے, عمل کرنا پڑتا ہے اور اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے. اور جگہ بنانے کی جہاں تک بات ہے, تعلقات کے حوالے سے یہ جگہ بنانے کے عمل بھی صبر طلب ہے. خواہ یہ تعلقات والدین کے ساتھ ہوں, اولاد کے ساتھ ہوں, بہن بھائیوں کے درمیان ہوں, ہمسایوں کے درمیان ہوں, یا یہ دین کی خاطر تعلقات ہوں. پھر اسی طرح سے صبر کرنا ایسا عمل ہے جس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور اس صبر پر ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اصبروا وصابروا ورابطوا, صبر کرو اور باہم صبر کا مقابلہ کرو. اور پھر چھاونیوں پر, مورچوں پر ڈٹے رہنا یہ بھی صبر ہے. ایک نماز سے دوسری نماز تک کا انتظار کرنا صبر ہے. کیا رمضان میں ہم یہ صبر نہیں کرتے, سیکھتے ہیں؟ زیادہ پابندی کے ساتھ کرنا. پھر اسی طرح سے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں رمضان میں, انہیں مزید صبر سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اسی طرح سے طاق راتوں میں انسان زیادہ اللہ کی عبادت کے لیے کوشش کرتا ہے, صبر سیکھتا ہے. آخری عشرے میں رسول اللہ محنت کرتے تھے, خود بھی جاگتے تھے, گھر والوں کو جگاتے تھے. اللہ کے لیے جاگنے کی لذت ہی اور. لیکن جو ناشنا ہوتے ہیں انہیں بہت صبر سے یہ منزل عبور کرنی پڑتی. پہلے ہی دن انسان کا ہر نیکی کے کام میں جی نہیں لگ جاتا. جی لگنے تک انتظار بھی صبر ہے. روزے کا اس صبر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. روزہ صبر سکھاتا ہے لیکن صبر کو اپلائی کرنا بھی سکھاتا ہے. رمضان میں بڑا اچھا چانس ہے کہ آپ نیکی کے کاموں کو آسان طریقے سے انجام دے سکتے ہیں. دوسری طرف اگر آپ صبر دیکھیں تو کتنے ہی معاملات میں صبر کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کچھ معاملات زبان سے متعلق ہیں, کچھ معاملات دل سے متعلق ہیں, کچھ نظر سے متعلق ہیں, کچھ انسان کی سماعت سے متعلق ہے, کچھ معاملات انسان کے دیگر اعمال سے متعلق ہے. جہاں تک زبان کا تعلق ہے تو برے کلام سے, بدگوئی سے, جھوٹ سے, غیبت چغلی سے, مذاق اڑانے سے, چوٹیں کسنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ صبر ہے. اسی طرح جہاں تک دل کے معاملات کا تعلق ہے تو بدگمانی سے, حسد سے, کینے سے, بغض سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ صبر ہے. ہر ایک کے لیے صبر چاہیے, لمبی کوشش چاہیے. عادتیں یوں ہی نہیں چھوٹتی. بری عادات سے پیچھا چھڑانا انتہائی مشقت کا کام ہے. استقامت چاہیے اور استقامت بھی صبر ہے. اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے نظر کی حفاظت کا معاملہ ہے, انتہائی صبر طلب ہے. موبائل پہ, لیپ ٹاپ پہ, کمپیوٹر پہ کیا انسان کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اپنی فیس بک پہ کوئی چیز اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں, کتنی چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں. آپ کوئی میل بھیجنا چاہتے ہیں, میل ریسیو کرنا چاہتے ہیں, اب کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. نظر کی حفاظت کرنی کتنی مشکل ہے. پھر نظریں جھکا کے رکھنے کا حکم ہے مردوں کے لیے, بچا کے رکھنے کا حکم ہے خواتین کے لیے بھی.
نظر کی حفاظت سے یوں ہی عبادت میں لذت پیدا نہیں ہوتی. انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، یہ صبر ہے. پھر سماعتوں پہ صبر ہے، غیبت نہیں سننی، جھوٹ نہیں سننا، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نہیں سننا، میوزک نہیں سننا، بری باتیں کسی کے بارے میں کہی جا رہی، بری مجلس میں نہیں بیٹھنا. تو یہ سارے کام صبر کے بغیر نہیں ہوتے. اسی طرح سے جیسے اعضاء کے اعمال ہیں، برے راستے کی طرف چل کر نہیں جانا، اور عادت ہے تو قدم اٹھتے ہیں، عادت ہے تو ہاتھ چلتے ہیں. انسان وہ کام کرنا چاہتا ہے، اس سے لذت ملتی ہے. کتنی زیادہ یہ بات زبان زدِ عام ہے کہ برائی میں بڑی اٹریکشن ہے. تو اٹریکشن ضرور ہے لیکن سعید روحوں کے لیے نہیں. لیکن جن لوگوں کو کشش محسوس ہوتی جب وہ واپس پلٹنا چاہتے ہیں تو کتنا مشکل ہے. رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے جو نیکی کا ماحول پیدا کر دیا، اس میں صبر کرنا، خواہشات پر ہو یا نظر پر ہو یا سماعتوں پر ہو یا دل کے معاملات پر ہو، ہر طرح سے صبر کرنا انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. اس لیے صبر کرنے کی ٹھان لیں، صبر کریں اور اجر پائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال کتنا عجیب ہے، جب کبھی اس کو نعمت ملتی ہے وہ شکر ادا کرتا ہے اور اجر پاتا ہے، جب کبھی اس پر مصیبت آتی ہے وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مومن صبر کر کے اجر پاتا ہے. لیکن یہ صبر کیسے کریں؟ تیسری چیز بھی توجہ طلب ہے، جیسے مصیبت پر صبر. بعض اوقات انسان کا کاروباری لاس ہو جاتا ہے، کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، انسان کو کسی کی جانب سے بہت بری بات سننی پڑتی. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ جاتا تھا جب لوگ آپ کو دیوانہ کہتے تھے یا جادوگر کہتے تھے یا شاعر کہتے تھے. کتنی ہی باتیں ہیں جو گھروں کے اندر کہی جاتی ہیں، جو دین کا کام کرتے ہوئے برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہر بات پر جب انسان اپنے آپ کو ری ایکشن سے، رد عمل سے روک کے رکھتا ہے تو یہ صبر ہے. روزے میں انسان کھانے پینے سے رک کر صبر کرنا سیکھتا ہے، پھر اس صبر کو استعمال کرنا بھی سیکھتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گالی گلوچ کرے یا برا بھلا کہے تو اس سے کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو روزہ رکھنے کے باوجود جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک پیاس مطلوب نہیں ہے، حلال چیزوں سے روزہ رکھوانا مطلوب نہیں ہے، کیونکہ وہ تو افطار کے وقت جائز ہو جائیں گی، روزوں کے بعد پھر جائز ہو جائیں گی. چھوٹا روزہ رکھوا کے اللہ تعالیٰ بڑا روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، وہ برائی سے روزہ، اور برائی سے بچنا صبر کا کام، اور روزہ یہ صبر سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما لے، بہترین صبر کرنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رمضان میں صبر کرنے کے لیے ارادہ کیجئے، دعائیں کیجئے اور صبر والے کام کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات. حب الہی کے جذبات جاگے، آنکھوں سے جاری ہے برسات، دل میں بھی ایک نور سا چھا گیا ہے، چھیڑی جو رمضان کی بات.